اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کے جی سینئر کے تمام بچے بچیوں کو میں پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف کے ورچوئل لرننگ سسٹم کی کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بچوں؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اردو پڑھنے میں کیسا لگ رہا ہے؟ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ آپ لوگ سیکھ لیں گے۔ آج ہم لوگ سبق نمبر 29 کریں گے اور اس میں ہم پڑھیں گے قاعدے کی پڑھائی صفحہ نمبر 25 سے، پھر اسی صفحے میں سے ہم جوڑ توڑ کی مشق کریں گے۔ آج ہم عملی کتاب میں ایک کہانی پڑھیں گے اور پھر اس کہانی کے سوال جواب بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا سبق رہے گا آج کا۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر عمرانہ خورشید۔ چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ اپنی اردو قاعدہ کھولیں، یہ والی کتاب، اور اس کا کھولیں گے ہم صفحہ نمبر 25۔ ٹھیک ہے، سب بچوں نے کتاب ہاتھ میں لی، اب اس کا صفحہ نمبر 25 کھولیے۔ یہ ہے بچوں آپ کا صفحہ نمبر 25، اور اس میں ہم زیر زبر پیش کی دوبارہ مشق کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم الف کا زبر جب واو کے ساتھ آتا ہے تو اس کی آواز کیسے ہوتی ہے اس کی مشق کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور پیش جب واو کے ساتھ آتا ہے تو اس کی مشق کریں گے، اور زبر جب الف کے ساتھ آتا ہے تو اس کی بھی مشق کریں گے۔ چلیں پڑھائی کرتے ہیں۔ کھول لیا یہ والا صفحہ؟ آج ہم آدھا صفحہ پڑھیں گے، اس کا صرف ایک پیراگراف۔ چلیں پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے الف زبر آ، دال الف دا، ادا، ادا، الف زبر دال الف دا، ادا۔ بے زبر با، چے الف چا، بچا، ادا، بچا۔ بے زبر با، ڑے الف ڑا، بڑا، بڑا۔ یہ با کی آواز دے گا اور یہ ڑا کی، بڑا۔ کاف ہے الف ہا، کہ ہا۔ گاف یہ الف یا، گیا۔ پھر سے دیکھیں، ادا، بچا، بڑا، کہا، گیا۔ یہ زیر کے لفظ آگے، دال زیر دی، یہ الف یا، دیا۔ گاف زیر گی، ری الف را، گرا۔ غین زیر غی، زال الف زا، غذا۔ یہ سارے زبر کے لفظ ہیں جو آ کی آواز دیتے ہیں، اور یہ سب ای کی آواز دیتے ہیں، زیر والے الفاظ۔ پھر سے پڑھیں گے، ادا، ادا، ادا۔ بچا، بچا، بچا۔ بڑا، بڑا، بڑا۔ کہا، کہا، کہا۔ گیا، گیا۔ دیا، دیا۔ گرا، گرا۔ غذا، غذا۔ یہ پیش کا لفظ ہے، دال پیش دو، عین الف آ، دعا۔ یہ سارے جو نیچے کی لائن ہے یہ پیش کے الفاظ ہیں جو او کی آواز دیتے ہیں۔ با پیش بو، لام الف لا، بلا۔ بے پیش بو، لام الف لا، بلا۔ دال پیش دو، عین الف آ، دعا۔ خے پیش خو، دال الف دا، خدا۔ خے پیش خو، دال الف دا، خدا۔ سین پیش سو، نون الف نا، سنا۔
پھر سے پڑھیں. بلا بلا، دعا دعا، خدا خدا، سنا سنا. الف زبر آ، دال زبر بے، دب، ادب ادب. الف زبر آ، سے زبر رے، سر، اثر اثر. قاف زبر قا، لام میم قلم، قاف زبر کا، لام میم لم، قلم قلم. اردو میں پین کو کہتے ہیں. یہ لائن پھر سے پڑھیں گے. بلا، دعا، خدا، سنا، ادب، اثر، قلم. باپ کا ادب کر. یہ جملے ہیں، اوپر سارے الفاظ ہیں، یہاں پہ آپ کے جملے ہیں. باپ کا ادب کر، یعنی اپنے فادر کی رسپیکٹ کریں، اپنے ابو کا کہنا مانیں. خدا سے دعا کر. کس سے دعا کرنی چاہیے بچوں؟ صرف اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. خدا سے دعا کر. اور یہ نیچے ہے، بارش کا حال سنا. بارش کا حال سنا. یہ جملے دوبارہ پڑھوں گی، میرے ساتھ پڑھیں. باپ کا ادب کر. باپ کا ادب کر. خدا سے دعا کر. بارش کا حال سنا. بارش کا حال سنا. الحمدللہ، یہ آپ کی پڑھائی مکمل ہوئی. پھر سے ایک دفعہ دہراتے ہیں. ادا، بچا، بڑا، کہا، گیا، دیا، گرا، غذا. نیچے کی لائن، بلا، دعا، خدا، سنا، ادب، اثر، قلم. یہ جملے دیکھیں. باپ کا ادب کر، خدا سے دعا کر، بارش کا حال سنا. الحمدللہ. اب آپ لوگوں نے اچھے سے پڑھائی کرنی ہے، بار بار ریڈنگ کرنی ہے ہجا کر کے. ٹھیک ہے بچوں، اب آگے چلتے ہیں. یہ کچھ الفاظ ہیں جو صفحہ نمبر 25 سے میں نے لیے تاکہ آپ کی تھوڑی سی جوڑ توڑ کی مشق ہو. سب سے پہلے دیکھیں، یہ جوڑ کے الفاظ ہیں، یہ جڑے ہوئے الفاظ ہیں، ان کا توڑ کرنا ہے. پھر یہ توڑ کیا ہوا ہے الفاظ کا، ان کو جوڑ کے لکھنا ہے. بچے اس کو یہاں اچھی طرح سمجھ کے سیکھیں اور پھر اس کو اپنی ہوم ورک میں لکھنا بھی ہے. غذا پہلا لفظ ہے، غذا. یہ دیکھیں، غین، زال، الف. غین کی پوری شکل، اس کے بعد زال، اس کے بعد الف. غذا. یہ لفظ ہے قلم. قاف، اس کی آدھی شکل، پھر لام کی آدھی شکل، پھر میم کی پوری شکل. پھر اس کو جب ہم توڑ کے لکھیں گے تو قاف پورا لکھیں گے، لام پورا اور میم. قلم، قلم. یہ ہے لفظ خدا. خ، دال الف، دا. یہاں پہ بنے گا خ، دال الف، خدا. ہے و ہو، زود، ہوز. یہ ہے، اس کے بعد واو، اس کے بعد زود. جیم، واو، سین، جوس. جیم لیا، پھر واو لیا، پھر سین لیا، تو بن گیا جوس. الحمدللہ. ان کو پھر سے پڑھیں. غذا، قلم، خدا، ہوس، جوس. اب آ جائیں توڑ کے جوڑ بنانے کی طرف. یہ ہے بے، چے الف چا، بچا. بے کی آدھی شکل ایسی بھی ہوتی ہے ترچھی،
ये बे का नुक्ता लगा, इसके साथ हमने चे की आधी शक्ल बनाई और ये अलिफ बचा। बे अलिफ बा रे शीन रिश, बारिश, ये देखिए बारिश, बे अलिफ बा। इसमें सिर्फ बे को अलिफ के साथ जोड़ना है, रे किसी के साथ नहीं जुड़ता और शीन भी रे के साथ नहीं जुड़ता, इसलिए ये अपनी पूरी शक्ल में यहाँ भी हैं और यहाँ भी होंगे। अब है अगला लफ्ज कौम, काफ वाव मीम। काफ और वाव को काफ की आधी शक्ल करके वाव के साथ जुड़ जाएगी, लेकिन वाव मीम के साथ नहीं जुड़ता, तो मीम अपनी पूरी शक्ल में होगा। फिर है पे अलिफ पा नून छोटी नी, पे को अलिफ के साथ जोड़ेंगे और नून को छोटी ये के साथ, पानी। ये है वजू, वाव जोद वाव, वाव अलग रहेगा, जोद आधी शक्ल के साथ वाव के साथ जुड़ जाएगा, तो ये होगा वजू। फिर से देखें, बे चे अलिफ बचा, बे अलिफ रे शीन बारिश, काफ वाव मीम कौम, और फिर है पानी, और फिर है वुजू। ठीक है बच्चों, इसको अच्छी तरह समझें, कब किसकी आधी शक्ल किसके साथ जुड़ती है, ये बात अच्छी तरह सीख लें, तो आपको उर्दू लिखना, समझना, इमला करना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी अमली किताब की तरफ। ये है उर्दू की अमली किताब, सफ़ा नंबर 44 और 45 आज हम करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम एक कहानी पढ़ेंगे और फिर उसके सवाल जवाब करेंगे, तो कहानी गौर से सुने। ये है एक कहानी, और ये देखें, ये प्यारी सी लड़की बनी हुई है ना, और ये है प्यारी सी लड़की, और इस कहानी का नाम है अच्छी लड़की। क्या है इसका नाम? अच्छी लड़की। चलें देखें इसमें अच्छी लड़की की क्या क्या बातें हैं। आमना बहुत अच्छी लड़की है, वो हमेशा साफ रहती है। तो जो अच्छे होते हैं फिर वो क्या क्या अच्छी बातें करते हैं? सबसे पहली बात, वो हमेशा साफ सुथरे रहते हैं। फिर अपना हर काम वक्त पर करती है, टाइम पे सारे काम करती है, सोना, जागना, होमवर्क करना, पढ़ाई करना, सब कुछ वक्त पर। उसे लिखने पढ़ने का बहुत शौक है, यानी स्टडी करना, रीडिंग करना, राइटिंग करना उसको बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से वो हमेशा अपनी जमात में अव्वल आती है। जो बच्चे अच्छा शौक से पढ़ते लिखते हैं और फिर वो हर काम टाइम पे करते हैं, तो फिर वो क्लास में फर्स्ट भी तो आते हैं। ठीक, फिर उसको खेलना भी पसंद है, तो वो आमना क्या खेलती है? उसे गुड़ियों से खेलने का बहुत शौक है, वो डॉल से खेलती, गुड़ियों का मतलब डॉल, उसे गुड़ियों से खेलने का बहुत शौक है। वो अक्सर स्कूल से आकर अपना होमवर्क खत्म करके गुड़ियों से खेलती है। अब क्या करें बच्चों, आजकल तो स्कूल बंद है, आप सब लोग दुआ करें जल्दी जल्दी स्कूल खुले, फिर आप लोग स्कूल में अपनी पढ़ाई करें और ये कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन जो आमना थी ना, आमना है, वो स्कूल जाती थी। जैसे आप लोग पहले स्कूल जाते थे, अक्सर स्कूल से आकर फिर अपना होमवर्क करते थे, लेकिन अभी तो आप लोग घर में ही क्लास वर्क कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो। फिर आप सब लोग बच्चे दुआ करें जल्दी जल्दी स्कूल खुल जाए, ठीक है? और आप लोग अपना होमवर्क करके फिर अपना खेल सकते हो अपने टॉयज के साथ घर में। फिर आमना भी पहले होमवर्क करती है, फिर अपनी गुड़ियों से खेलती है। उसके पास तरह तरह की गुड़ियां हैं। तरह तरह का मतलब होता है बहुत सारी अलग अलग डॉल्स हैं,
جن کو وہ اپنے کمرے میں سجا کر رکھتی ہے، کھیلتی ہے پھر ان کو سجا دیتی ہے کمرے میں۔ آمنہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ وہ اپنی سہیلیوں سے لڑائی نہیں کرتی، سب سے اسمائل کر کے بات کرتی ہے، سب کی دوست ہے، سب کو چیزیں دیتی ہے، سب کا خیال رکھتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں خوش اخلاقی۔ اور پھر اس کی کیا اچھی بات ہے؟ وہ ہمیشہ بڑوں کی عزت کرتی ہے اور ماں باپ کی بات مانتی ہے، اپنی امی ابو جو بھی بات کہیں وہ سنتی ہے، ٹیچرز کی رسپیکٹ کرتی ہے۔ آمنہ کی ان سب باتوں کی وجہ سے سب لوگ آمنہ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ کتنی اچھی عادتیں ہیں آمنہ کی۔ تو بچوں آپ نے کہانی اچھے سے سمجھی کہ سب سے اچھی بات کیا ہوتی ہے؟ صاف ستھرا رہنا، پھر اپنا کام وقت پر کرنا، پھر اپنی پڑھائی ٹائم پہ کرنا، پڑھائی کرنے کے بعد کھیلنا، اور کھیلنے کے بعد اپنے ٹوائز کو ان کی جگہ پہ سجا دینا، سب سے اچھی طرح بات کرنا، کسی سے لڑائی نہیں کرنی، کٹی نہیں کرنی، اور اپنی امی ابو کا کہنا ماننا ہے، دادا دادی کی ٹیچر کی عزت کرنی ہے۔ اور پھر جب آپ یہ سب کام کریں گے تو سب لوگ آپ کو پسند کریں گے، سب کہیں گے تو بہت اچھی بچی ہے یا بہت اچھا بچہ ہے۔ اور یہ دیکھیں آپ کی بک پہ، آپ کی کتاب پہ یہ جگہ بنی ہوئی ہے، یہاں پہ آپ نے آمنہ کی تصویر بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ خود سے آپ پیاری سی تصویر بنائیں۔ دیکھیں میں نے کیسی تصویر بنائی ہے۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی اور تصویر بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ آمنہ۔ دیکھیں کتنی صاف ستھری ہے، اسمائل کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھی ہے تصویر۔ آپ لوگوں نے بھی اپنی کتاب پہ تصویر بنا کے ہوم ورک میں بھیجنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگ اپنی کہانی کو یاد رکھیں کہ ہم نے کہانی میں کیا کیا پڑھا، اور پھر ہم ان سوالوں کے جواب لکھیں گے۔ ایسا کریں بچوں کہ سوال نمبر 1 اور 2 کا جواب ابھی لکھ لیں میرے ساتھ، اور پھر 3 اور 4 کو آپ ہوم ورک میں کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کا ہوم ورک بھی زیادہ نہیں ہوگا۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے سوال پڑھ لیتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ آمنہ کیسی بچی ہے؟ پھر دوسرا سوال ہے وہ ہمیشہ کیسی رہتی ہے؟ پھر تیسرا ہے آمنہ ہوم ورک ختم کر کے کیا کرتی ہے؟ اور چوتھا سوال ہے آمنہ اپنی گڑیوں کو کہاں سجا کر رکھتی ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں ان کے جواب۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلا ہے آمنہ کیسی بچی ہے؟ پینسل رکھیں اپنے ہاتھ میں اور پھر لکھیں میرے ساتھ، آمنہ اچھی لڑکی ہے۔ میں آپ کو ٹائم دیتی ہوں لکھنے کے لیے۔ لکھیں آمنہ اچھی لڑکی ہے۔ پھر سے پڑھتی ہوں، آرام سے لکھیں، آمنہ اچھی لڑکی ہے۔ لکھ لیا بچوں؟ چلیے دوسرا سوال دیکھیں، وہ ہمیشہ کیسی رہتی ہے؟ سوال پڑھیں میرے ساتھ، وہ ہمیشہ کیسی رہتی ہے؟ اس کا جواب ہوگا وہ ہمیشہ صاف رہتی ہے، یعنی نیٹ کلین رہتی ہے۔ وہ ہمیشہ، وہ دیکھیں کیسے لکھتے ہیں، واو ہے وہ، ہے میم یہ، شین ہے شا، ہمیشہ، سواد الف صاف ہے صاف، پھر ہے رہتی، رے ہے تے چھوٹی ہے تی، رہتی ہے، وہ ہمیشہ صاف رہتی ہے۔ یہ دونوں سوال آپ ابھی کلاس ورک میں لکھیں گے۔ آمنہ کیسی بچی ہے؟ آمنہ اچھی لڑکی ہے۔ وہ ہمیشہ کیسی رہتی ہے؟ وہ ہمیشہ صاف رہتی ہے۔ بچوں لکھ لیا آپ نے دونوں جواب؟ چلیں اب سوال نمبر
3 پہ چلتے ہیں۔ آمنہ ہوم ورک ختم کر کے کیا کرتی ہے؟ یہ تھوڑا لمبا سوال ہے تو اس کا جواب بھی لمبا ہوگا، تو آپ اس کو ہوم ورک میں لکھ لینا۔ آمنہ ہوم ورک ختم کر کے گڑیوں سے کھیلتی ہے۔ اس کو بولے میرے ساتھ، آمنہ ہوم ورک ختم کر کے گڑیوں سے کھیلتی ہے۔ سوال کیا ہے بچوں؟ آمنہ ہوم ورک ختم کر کے کیا کرتی ہے؟ آمنہ ہوم ورک ختم کر کے گڑیوں سے کھیلتی ہے۔ اب کرتے ہیں آخری سوال، یہ ہے آمنہ اپنی گڑیوں کو کہاں سجا کر رکھتی ہے؟ پھر سے پڑھیں، آمنہ اپنی گڑیوں کو کہاں سجا کر رکھتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے آمنہ اپنی گڑیوں کو اپنے کمرے میں سجا کر رکھتی ہے۔ آمنہ اپنی گڑیوں کو اپنے کمرے میں سجا کر رکھتی ہے۔ آمنہ اپنی گڑیوں کو اپنے کمرے میں سجا کر رکھتی ہے۔ الحمدللہ، یہ چاروں سوال ہوئے۔ سوال نمبر 3 اور 4 کے جواب آپ لوگ ہوم ورک میں لکھیے گا۔ یہ ہے آپ لوگوں کا گھر کا کام۔ سب سے پہلے صفحہ نمبر 25 جتنا آج ہم نے پڑھا اس کا پہلا پیراگراف، اس کی آپ پڑھائی کریں گے۔ پھر ہے عملی کتاب کا صفحہ 45 جو ہم نے کہانی پڑھنے کے بعد سوال جواب کیے کو آپ لکھیں گے، اور جو ہم نے آج جوڑ توڑ کیے ان کو کاپی پر لکھیں گے۔ جوڑ ایک الگ پیج پر لکھیے گا اور توڑ ایک الگ پیج پر لکھیے گا، یعنی جوڑ کے توڑ الگ صفحے پر اور توڑ کے جوڑ الگ صفحے پر۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، صحت مند تندرستی کے ساتھ، اور جلدی جلدی آپ لوگ بھی اپنے اسکول واپس آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آسانیاں پیدا کرے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔